بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، سن 2000 میں ایک سوئس فاؤنڈیشن تنظیم کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ 7 قدیم عجائبات عالم میں سے اب 6 اپنی اصلی حالت کھو بیٹھے ہیں، اس لیے اب 7 نئے عجائبات عالم کا انتخاب پوری دنیا میں پھیلے عجائبات میں سے بذریعہ ووٹ کیا جائے۔ چنانچہ 2007 میں نیو سین فنڈ فاؤنڈیشن نامی تنظیم نے سوئس برنارڈ ویوز کی سربراہی میں اس انتخاب کا اہتمام کیا۔ برنارڈ ویوز کی قیادت میں دنیا کے 200 حیرت انگیز موجودہ عجائبات میں سے 7 نئے عجائبات عالم کی فہرست ایک بین الاقوامی سروے کے ذریعے مرتب کی گئی۔ اس سروے کے ذریعے دنیا بھر میں سے 10 کروڑ لوگوں نے آن لائن اور SMS کے ذریعے اس اچھوٹے انتخاب میں حصہ لیا، جس کی بعد حتمی فہرست کا اعلان 7 جولائی 2007 لسبن میں کیا گیا۔ نئے عجائبات کے لیے شرط یہ تھی کہ یہ عجوبے ہاتھ سے تیار شدہ ہوں اور سن 2000 تک مکمل کیے گئے ہیں اور اس وقت تک قابل قبول حالت میں موجود ہیں۔ چنانچہ ناظرین، ان چناؤں میں 7 عجوبوں کا انتخاب کیا گیا جو ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے۔ ہم نے قدیم عجائبات کا بھی ایک کلپ بنایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اب ناظرین، ہم آپ کو نئے عجائبات عالم بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین، جو 7 نئے عجائبات عالم کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں عظیم دیوار چین کی۔ زمانہ قدیم میں جب شمال کی جانب سے چین میں منگولوں کے حملوں میں تیزی ہوئی تو ان حملوں کو روکنے کے لیے 700 قبل مسیح میں ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی گئی جسے دیوار چین کا نام دیا گیا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تیار ہوتی رہی۔ شروع میں ہر صوبہ نے اپنی اپنی دیواریں بنائیں، جبکہ بعد میں چینی شہنشاہ کنسی ہونگ نے 206 قبل مسیح سے 220 قبل مسیح کے دوران تمام دیواروں کو یکجا کر کے ایک بڑی دیوار کی شکل دی گئی۔ شہنشاہ کنسی ہونگ کی بنائی گئی دیوار گردش ایام میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اس کا بہت تھوڑا حصہ باقی بچا ہوا ہے۔ اب جب دیوار موجود ہے، اس کو منگ خاندان نے 1400 قبل مسیح میں تعمیر کرایا تھا، جو 8850 کلومیٹر ہے، جبکہ قدیم دیوار 6259 کلومیٹر تھی۔ 359 کلومیٹر ایک خندق بھی موجود ہے۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں تاج محل۔ تاج محل ناظرین مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ممتاز محل کی لازوال محبت یادگار کے طور پر 1632 میں شروع کرایا تھا۔ دراصل یہی محل ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ بھی ہے، جو بالآخر 1653 میں مکمل ہوا تھا۔ یہ یادگار محل بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ پیش قیمت سنگ مرمر سے بنی یہ عالیشان عمارت سال بھر دنیا کے لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتی رہتی ہے۔ عیشا شیرازی نامی ایرانی ماہر تعمیرات نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بنیادی تصور اور نقشہ خود شاہ جہاں کے ذہن میں اختراع تھی، جبکہ استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر پر 4.5 کروڑ روپے صرف ہوئے تھے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور اس کی تعمیر 17 سال تک شب و روز ہوتی رہی۔ اس کی لمبائی 130 فٹ جبکہ بلندی 240 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر ایرانی، ترکی اور بھارتی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ
اسلامی طرز تعمیر کا حسن امتزاج ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورتی بچی کاریوں کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے، جبکہ عمارت کا چبوترا سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے۔ یہ سرخ رنگ کے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اب ناظرین ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پیٹرا کی۔ پیٹرا ناظرین موجودہ عرب خطے کا قدیم ترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیم جان لڈونگ نے اسے دریافت کر لیا۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں اٹلی کے شہر روم کے کولوسیوم کے بارے میں۔ یہ عمارت ناظرین اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر 70 عیسوی کے اوائل میں شروع کی گئی اور اس کی تکمیل سن 80 عیسوی کے اختتام میں ہوئی۔ 48 کنال کے وسیع رقبے پر محیط یہ عمارت جو 610 فٹ کے لگ بھگ لمبی اور 515 فٹ چوڑی ہے، اس کے باہر کی دیواریں 157 فٹ کے لگ بھگ اونچی ہیں۔ اگرچہ یہ عمارت مکمل طور پر قیمتی پتھروں اور کنکریٹ سے تیار کی گئی تھی، ایک زمانے میں یہ عظیم روم کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ گردشی زمانہ کے ہاتھوں زلزلوں کی نظر ہوتی ہوئی ایک تباہ حالت میں روم کے سب سے بڑے سیاحتی اور تاریخی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں بوقت 80,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد انسانوں کو وحشت ناک لڑائیوں اور ہونہار کھیل تماشوں جیسے ظالمانہ مشغلوں سے دل بہلانا تھا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں چیچن اٹزا کی۔ چیچن اٹزا ناظرین میکسیکو کے صوبہ یگاتان کا ایک قدیم شہر تھا جو سن 600 قبل مسیح میں مہا تہذیب کے لوگوں نے بسایا تھا۔ اس شہر کو مایا تہذیب کا مرکز اور معاشی گڑھ تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز ہوا کرتا تھا۔ چیچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا ہے جس کے معنی اٹزا کے کنویں کے منہ پر ہیں۔ یہاں پر بے شمار تاریخی عمارتیں ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہ عمارتیں فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اس لیے ہر سال 15 لاکھ سیاح میکسیکو انہیں ہی دیکھنے آتے ہیں۔ اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ماچو پیچو کی۔ ناظرین ماچو پیچو 7 عجائبات عالم میں شامل ہے۔ اسے عرف عامہ میں انکا تہذیب کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 60,970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 عیسوی کے درمیان میں بسایا تھا۔ یہ شہر انکا تحفظ کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار سن 1911 میں اس شہر کو اس وقت شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا۔ تب ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں جگمگانے لگا چونکہ شہر کی اکثر عمارتیں تباہ ہو گئی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ناظرین آخر میں ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ ناظرین برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں دنیا کے مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ریو کے پہاڑ کو ریڈو ویڈی وکی چوٹی پر بنایا گیا ہے۔
یہ دنیا کے آرٹ ڈیکو سٹائل مجسموں میں سے ایک بڑا مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ اور اس کی لمبائی 58 فٹ جبکہ اس کے بازو لگ بھگ 92 فٹ لمبے ہیں۔ یہ مجسمہ 931 میں پایہ تکمیل کو پہنچا جبکہ اس کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 کو کورکا ویڈووی کی چوٹی پر کیا گیا۔ یہ مجسمہ یسوع مسیح کا ایک عراشی مجسمہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال 20 لاکھ سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں 7 نئے عجائبات عالم۔ ہم نے آپ کو آج بتایا ہے 7 نئے عجائبات عالم کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں قدیم 7 عجائبات عالم کے بارے میں، جس کا کلپ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔